دوسرا حضرت اہم سوال جو ملک پاکستان ہی کے شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ، جو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاذ ہیں، اور حضرت اقدس مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بھی استاذ ہیں، اور بہت بلکہ استاذ الاساتذہ ہیں. ہم نے بلکہ مولانا ابن الحسن عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری کتاب میں اس بات کو بھی نقل کیا کہ انہوں نے بھی آپ سے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا تھا. اصل میں بیعت و ارادہ تو اسے نہ کہا جائے. ہم لوگ کیوں مجھے ایسے سوالات مسلسل کر رہے ہیں جس میں شرمندگی کے علاوہ کیا ہے؟ مجھے اللہ کی شکر ہے، مجھے اپنے حضرت والا کے قدموں میں جانے کے بعد سب سے زیادہ جو حضرت کی خدمت میں حاضری کا مجھے وہ ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ذکر کی توفیق دیتے تھے. حضرت معمول بتاتے تھے، زبردستی مار پیٹ کے رو پیٹ کا ان کو پورا کرتے تھے. اللہ کا نام لیا جائے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ نتیجہ سا تو لگے گا، دل پہ اثر سے ہونے لگتا تھا. تو ہم سوچتے تھے، اور حضرت مولانا کی خدمت میں پہنچے تو ساری ہماری وہ جو ہے ڈھہ جاتی تھی. وہ پتہ لگ جاتا تھا کہ ہم سے زیادہ گیا گزرا کوئی دنیا میں نہیں ہے. یہی شکل ہوتی تھی وہ حضرت کی خدمت میں. تو اب یہ چیزیں سوالات آپ ایسے کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ اس سلسلے میں حضرت بڑی، یہ اور چیزیں ہمارے یہاں اس طرح کی آ چیزیں جائیں بڑی سامنے. مشہور ہو جاتی ہیں. جی جی اصل میں جی اس جی کی مسئلہ یہ تھا کہ وہ نسیم ہدایت کے جھونکے وہ جی وہاں سے پاکستان سے بھی چھپی تھی. یہی لوگ جی جی حضرت کے مکتبے سے بھی چھپی تھی، حضرت شیخ الاسلام صاحب اور حضرت مفتی رفیع صاحب کا جو تھا اس سے بھی چھپی، اور بھی کچھ لوگوں نے چھاپی. پھر الفاروق میں بھی کچھ ایک دو چند انٹرویو آئے، اور حضرت وہ ارمغان کو پڑھتے تھے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اصل میں ہمارے پڑوسی کے رہنے والے تھے، اصل جی 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 قریبی کے جلال آباد میں جی میں پہلے تھے. وہ لوہاری اس کے پس رہنے منظر والے کو تھے. بھی جاننا چاہتے ہیں. جی یہ لوہاری قریب میں ہے قصبہ، وہاں کے رہنے والے تھے، اور جلال آباد میں وہ مدرس تھے. جی بعد جی میں وہ تشریف لے گئے تھے. اس زمانے میں بھی وہ اس درس نظامی کے ساتھ عربی زبان سے بڑا ذوق تھا ان کو. ان کے جی کئی شاگرد جو ہم لوگوں سے بڑا ہمارے ساتھ دعوتی تحریک میں شامل بھی تھے، تو جی وہ پڑھتے تھے. تو حضرت مولانا کی کتابیں عربی ادب کی، القراۃ الراشدہ، مختارات، منصورات، قصص النبیین وغیرہ، وہ جی نصاب سے الگ پڑھایا کرتے تھے طلبا کو، عربی جی ذوق جی پیدا کرنے کے لیے. جی جی تو وہ بیچ میں سفر بھی کیا ہے جلال آباد، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی. اچانک جی اصل میں ہمارے ایک پرانے بہت سے عزیز اور قارب، تقسیم ملک کی وجہ سے تو خاندان بٹ گئے، اور ایسا ہی المیہ ہے کہ اس پر جو کیا جائے کیا جائے. کتنے رشتہ دار ادھر، کتنے رشتہ دار ادھر تڑپتے رہے، اور ہمیں یہ جو ہے ایک خاندان کے لوگوں میں ایسا بالکل ہو گیا، اور یہ سرحدوں نے اتنا دوریاں پیدا کر دی، بڑی تکلیف کی بات تھی. تو ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے پرانی رشتہ داریوں کو کرنے کی وجہ سے 2-3 بھانجے اور بھانجیوں کی دوبارہ شادیاں کر دی وہاں پر، تاکہ وہ رشتے باقی رہیں، ورنہ ختم ہو جائیں گے بالکل. تو جی وہاں جی کراچی میں ہمارے جو ہے بھانجے بھتیجے بھی ہوتے ہیں، اور بھانجی کے شوہر بھی ہوتے ہیں. مسعود انجینئر ہیں، بڑے انجینئر ہیں وہ. جی ان کا جی میرے پاس فون آیا ہے کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اب تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں ماموں. میں نے جی کہا مجھے نمبر دے دیے، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں ان سے بات کروں گا. ضرور، ہمارے جی بزرگ ہیں، کابرین میں ہیں، بہت خوشی ہوگی مجھے، میں دعا کی درخواست کروں گا. انہوں نے کہا نہیں ماموں، میں اپنے فون سے بات کرا دوں گا، تو میرا آنا جانا بھی ہو جایا کرے گا. میں نے کہا جی اچھا جی چلو اپنے فون سے بات کرا دینا. ان کا فون آیا مسعود کا میرے پاس، جی جی تو کہ حضرت سے بات کر لیجیے. حضرت، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو حضرت نے فرمایا دیکھیے اب بالکل قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں، اب 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل و اخلاق. تو جہاں تک عقیدہ ہے، جن بزرگوں جن اکابرین سے ہم نے عقیدہ سیکھا ہے، اس کا تو اطمینان ہے کہ الحمدللہ انہوں نے ہمیں صحیح عقیدہ سمجھا دیا ہے، اس کا تو اطمینان ہے. جہاں تک اعمال و اخلاق کا تعلق ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بالکل کورے ہیں. یہ ہیں آپ حضرت مولانا عالمیہ نور اللہ مرقدہ سے آپ نے استفادہ کیا ہے، اور آپ کی تحریریں وہ پڑھتے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رضائل سے وہ کر دیا ہے، اور آپ کے اندر وہ جو خلقی تواضع اور وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس سے ہمیں حصہ مل جائے حضرت مولانا کے اس کے سلسلے سے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اب جو ہے بیعت کر لیجیے.
تو میں تو بالکل کب کبھی چھٹ گئی میرے لیے، کتنی اس کی تکلیف کی وہ بات تھی بالکل. میں نے کہا حضرت میں بیعت ہونا بھی نہیں جانتا، میں تو بیعت کرنا تو بات کی بات ہے. تو حضرت مولانا نے مجھے خصوصاً انتقال کے سال میں کئی سال، ایک سال میں جب میں جاتا تھا، کلیم ہم نے تمہیں اجازت دی ہے، دیکھو کوئی سلسلے میں بیعت کے لیے کہے تو منع مت کرنا، انشاءاللہ سلسلے کے برکتیں ظاہر ہوں گی. تو میں حضرت کا حکم سمجھ کر، یہ سمجھ کر، حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا اپنے شیخ کی اتباع میں ہم اس لیے بیعت کر لیتے ہیں کہ شاید اس دست گرفتہ کا ہاتھ میرے لیے باعث نجات بن جائے. اللہ. تو میں تم بھی اسی طرح بیعت کر لیا کرو. تو میں تو بیعت کر لیتا ہوں شاید توبہ کرنے والے کے ساتھ. توبہ جس طرح کپڑا ہے اس طرح میں بھی سلسلے میں تو یہی حضرت مولانا کے سلسلے میں توبہ کرواتا ہوں. میں بیعت کی میں نے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نور اللہ مقدہ کے سلسلے میں، بس اتنا یہیں تک کراتا ہوں. لوگ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ پر، تو میں اپنا نام بھی نوست نہ رہے میرے نام کی میں لینے کا عادی ذرا بچتا ہوں، یہ ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ اسی لیے بیعت کر لیجئے، آپ کا بھی کام بن جائے گا، میرا بھی کام بن جائے گا. میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر باوضو بیٹھا ہوں. جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ حضرت نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو مجھے بڑا وہ لگی شرم آئی. میں نے کہا چلو ایک اللہ والے توبہ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ توبہ کر لوں. میں نے توبہ کے الفاظ کہلوا دیے جو ہمارے حضرت ہم سے کہلواتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک درخواست اور ہے. میں نے کہا جی حکم فرمائیے. کہ آپ کوئی مجھے ایک وظیفہ، کوئی تسبیح بتا دیجیے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ نے مجھے سلسلے میں شامل کر دیا. تو میں بالکل کھڑا، جی فرمائیے جی فرمائیے. تو مجھ سے بولا نا، میں نے کہا یہ کیا. پھر میں نے جو ہے وہ ایک ذہن میں آیا تو میں نے ایک بات بتا دی. بہت خوش ہوئے وہ کچھ بر وقت ایک اللہ تعالیٰ نے بات ذہن میں ڈالی تو میں نے کہا آپ اس کو کر لیا کیجیے. تو وہ حضرت کو ہوا. پھر کچھ دن کے بعد ان کا میرے پاس ان کا وہ آیا، فون آیا کہ ابھی حرمین جاتا تھا لیکن اب تو نہیں جاتا. سنا ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں وہاں پر، اور اگر آپ کا اس سال ارادہ ہو تو میں بھی ارادہ کر لوں. میں نے کہا میں حاضری تو ہوتی ہے وہاں پر، حرمین سے ساری دنیا میں اسلام آیا ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ حج کے اجتماع سے فائدہ اٹھائیں اور پہنچائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو میں ارادہ کرتا ہوں. کیا ہوگا؟ میں نے کہا میرا پرماننٹ نمبر ہے. میں نے پرماننٹ نمبر ان کو بھیج دیا. اور وہ پر وہاں گئے تو وہاں اتفاق سے وہ حضرت ذرا پہلے تشریف لے گئے، لیکن ہم جاتے تھے 5-6 ذی الحجہ کو، 7 کو شاید اس سال اس مرتبہ اور بھی لیٹ ہو گئے تو 7 کو ہم پہنچے. تو ان کا فون آنا شروع ہوئے وہیں سے، جدہ سے. ان کے داماد شاید ساتھ تھے، مجھے یاد نہیں کون داماد تھے یا بھتیج داماد تھے، وہ حضرت کے ساتھ تھے. ان کا فون آیا کہ حضرت تشریف لائے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں آ رہا ہوں، حاضر ہوتا ہوں تو میں رابطہ کرتا ہوں. پھر وہ خیر ہم لوگ 8 کو گیا تو ان کا مینا میں اس میں تو مشکل ہوگا، 12-13 کے بعد وہ مکہ ٹاور میں تشریف لے آئیں گے تو وہیں ملاقات ہو جائے گی. میں نے کہا کہیے تو میں حاضر ہو جاؤں. کہ نہیں حضرت فرمایا کہ نہیں اس کے بعد ہی ہوگا. پھر ان کا 13 ذی الحجہ کو فون آیا انہی کا کہ وہ حضرت تشریف یعنی حضرت نے تو یہی فرمایا کہ حاضر ہونا چاہتے ہیں. میں نے کہا نہیں حضرت کیوں حاضر ہوں گے، میں حاضر ہو جاؤں گا. میں نے کہا نہیں مجھے آنا ہے. بار بار یہ فرمانے لگے کہ مجھے آنا چاہیے. میں نے کہا نہیں میں ہی حاضر ہوں گا. کہاں حضرت تشریف لائیں گے، مجھے شرمندہ مت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کھانا کھا لیجئے تو میرے لیے جواز کی شکل پیدا ہو جائے گی ہمارے یہاں. میں نے کہا ٹھیک ہے، برکت کے طور پر آپ کا تبرک کر لیں گے. تو ہمارے نواسے ہیں مولوی عمر ناصحی، مولانا شاہ صاحب جانتے ہیں، وہاں پر ملیشیا میں کیمپ میں شریک ہوئے ہیں وہ. تو ان کے ساتھ میں اور وہ دونوں گئے مکہ ٹاور میں. تو میں نے نوک کیا وہاں پر، جو ہے گھنٹی بجائی ان کی کمرے کی، تو وہ صاحب نکلے. تو میں نے کہا حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تشریف رکھتے ہیں؟ کہ ہاں تشریف تو رکھتے ہیں لیکن آج مل نہیں پائیں گے. میں نے کہا کیوں نہیں مل پائیں گے؟ کہ ان کے شیخ آ رہے ہیں ہندوستان سے. میں نے کہا کون؟ میں کلیم صدیقی. میں نے کہا میرا نام شیخ نہیں، میں ہی کلیم صدیقی میرا نام ہے. وہ ایک دم بالکل ہڑبڑا گئے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح کی اس عمر کا ایک ایسا آدمی بالکل للو بنگو اس طرح کا ہوگا. تو خیر وہ حضرت فوراً باہر تشریف لے آئے دروازہ کھول کر ان کے سہارے سے. پھر ہم لوگ گئے کھانا. تو وہ کچھ علماء تھے جن میں حضرت کی بات ہوئی تھی دن میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا جلدی کھانے کے لیے، انہوں نے کہا رات کے کھانے کے لیے. تو انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا کہ میرے جو ہے وہ آپ ہندوستان سے وہ تشریف لا رہے ہیں تو مجھے ان کے پاس جانا ہے.
تو انہوں نے کہا کون آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نام دیا، تو لوگ حیرت کرنے لگے، ہندوستان کے لوگ بھی تھے، وہ بڑا حیرت کرنے لگے۔ ان میں سے ایک دو لوگ تھے جو وہ قضیہ چل رہا تھا حضرت مولانا سلمان صاحب کی کتاب وغیرہ کا، وہ اس سے جی جی وہ تھے، تو وہ کہنے لگے جی ان کے بارے میں، تو حضرت مجھ سے فرمانے لگے کہ سنا ہے ایسے ایسے کوئی کتاب لکھی ہے، تو آپ نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا وہ تو سب میری کتاب ہے، اصل میں نے اقرار کیا ہے، اعتراف کیا ہے، بڑے تو اصلاح کی کوشش کرتے ہی ہیں، نہیں پھر بھی دعوت کے کام کو نقصان ہوگا۔ میں نے کہا کیا نقصان ہوگا ہم جیسے لوگوں سے؟ حضرت مولانا نور اللہ مرقدہ کے آپ کسی نے کتاب لکھی تھی، جواب میں کچھ لکھ دیا تھا، تو حضرت نے بہت ناپسند فرمایا، ہمارا کام جواب دینا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا اتنی دیر میں پھر بہت کئی دفعہ وہ کہنے لگے کہ نہیں آپ کچھ وضاحت ہو جاتی اس کی، تو میں نے کہا اتنی دیر میں وضاحت ہوگی، اتنی دیر میں کچھ لوگوں تک اور کلمہ پہنچ جائے گا حضرت، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقت ادھر لگا لیں تو اچھا ہے۔ تو حضرت بہت گردن اڑا، کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی نہیں بناتے، بڑا اس طرح فرماتے رہے، اور پھر فرمایا بہت مجھے یہاں روکنا چاہیے آپ کو، جتنی دیر رہے میرے لیے سعادت کی بات ہے، مگر آپ کے معمولات بھی ہوں گے اور اب دیر ہو گئی ہے۔ پھر میں ہم لوگ آ گئے بیچ میں، پھر ایک جو ہے حضرت کو اگلے روز ہی جانا تھا، پہلے سے آئے ہوئے تھے نا وہ تو ہم لوگ بعد جی میں جی آ کر بعد میں جی گئے تھے، تو حضرت جو ہے تشریف لے گئے تھے، بس یہ اس کے چند دن کے بعد تو ماشاء وصالی اللہ ہو گیا۔ جی یہ ماشاء اصل اللہ میں ماشاء وہ اللہ. داستان ہے وہ، اب اسے جی آپ لوگ بیت ہونا کہہ دیں کیا، بس وہ تو کیا چیز ہے۔ www.darsequran.com